واجب الاحترام بھائیو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ آدمی کامیاب ہے جو ایمان لایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کے اندر ہی یہ بات واضح کر دی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سب سے پہلی چیز جس کا ذکر کیا گیا یؤمنون بالغیب، ایمان جن لوگوں نے لایا، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں۔ اب ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم سبھی مسلمان، بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہودی بھی، عیسائی بھی، اور وہ مشرکین مکہ جو ابو جہل اینڈ کمپنی وغیرہ جو لوگ تھے وہ بھی، یہ سب کے سب یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے۔ یہودیوں نے اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا، عیسائیوں نے اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا، کرتے بھی ہیں۔ اسی طرح وہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے، اور ہم مسلمان ہم بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے۔ تو بھائیو، صرف دعویٰ کرنے سے کبھی بھی آدمی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ دعویٰ کرنے کو میں یہ دعویٰ کر دوں کہ جی میں پاکستان کا صدر بن گیا، میں پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا، دعویٰ کرنے سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دعویٰ تو آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ کیا جو میں نے دعویٰ کیا ہے وہ سچا ہے؟ اگر وہ سچا ہے تو اس کے لیے مجھے ثبوت چاہیے، مجھے دلائل چاہیے۔ اگر وہ دلائل ثبوت میرے پاس موجود ہیں، میں مہیا کر سکتا ہوں، میں آپ کو دے سکتا ہوں، تو پھر تو بھائی میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، پھر تو میرا دعویٰ ٹھیک ہے، بنتا ہے یہ دعویٰ کرنا۔ اگر میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں، صرف ایک دعویٰ ہے، اور دعویٰ کرنے سے بندہ سمجھے کہ جی بس میں حقیقت کو پہنچ گیا، حقیقت کو پا لیا، کامیاب ہو گیا، اب لوگ بھی مجھے اسی نام سے پکاریں، لوگ بھی مجھے اسی نام سے جانیں، تو یہ میری اپنی بے وقوفی ہے۔ لوگ مجھے کہیں گے یہ سائیکی مسئلہ ہے، اس کا یہ ذہنی طور پہ آدمی ہلا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج یہ کیفیت ہماری ایمان کے ساتھ ہے کہ جو ہماری روح ہے اور جس نے ہمارے لیے نجات کا سبب بننا ہے، اور ایمان کے ذریعے ہم نے جہنم سے آزادی حاصل کرنی ہے، اور ایمان ہی ہمیں جنت میں لے کر جائے گا، آج اس کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے۔ بے شمار لوگ مسلمان ہیں، میں عیسائیوں کی بات نہیں کرتا بھائی، یہودیوں کی بات نہیں کرتا، مشرکین کی بات نہیں کرتا، وہ تو ہیں ہی غیر مسلم۔ ہم ان کا ذکر کیوں کریں، ان کا تذکرہ کیوں کریں؟ ہمیں تو اپنی اصلاح کرنی ہے، مجھے تو اپنے گھر میں دیکھنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ میرا ایمان کے ساتھ کتنا تعلق ہے، کہ صرف ایک دعوے کی حد تک کہ میں جی مومن ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کی کامیابی کا ذکر کیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ نے کہا کامیاب جو ہے نا، کامیاب المؤمنون، وہ مومنین ہیں، ایمان لانے والے ہیں، جن کے اندر ایمان ہے وہ کامیاب ہیں، جن کے اندر ایمان نہیں وہ کامیاب نہیں۔ اب ایمان کیا چیز ہے؟ دعویٰ تو ہم سبھی کرتے ہیں، کہتے ہیں، تو پھر ایمان ہے کیا چیز؟ بھائیو، اگر ایمان اتنا آسان ہوتا نا، جتنا آج عوام نے، آج لوگوں نے، آج ہم نے سمجھا ہے، تو پھر کبھی صحابہ اکرام مارے نہ کھاتے ہیں، پھر انبیاء اکرام علیہم السلام کو ان کے علاقوں سے، ان کی بستیوں سے، ان کے دیسوں سے نکالا نہ جاتا، پھر صحابہ اکرام کے ٹکڑے نہ کیے جاتے، پھر صحابہ اکرام کو آگ میں نہ جھلسایا جاتا، پھر ان کو مجبور نہ کیا جاتا کہ وہ اپنی دنیا کی ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے اپنے علاقے چھوڑ کے چلے جائیں۔ ایمان اگر اتنا آسان ہوتا تو وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اللہ نے قسم اٹھا کر یہ بات کہی ہے۔ رب العالمین کہتے ہیں کہ مجھے زمانے کی قسم ہے، یا مجھے عصر کے وقت کی قسم ہے،
ان الانسان لفی خسر، پوری کی پوری انسانیت مشرق مغرب شمال جنوب، صحراؤں میں دریاؤں میں پہاڑوں میں جنگلوں میں جہاں جہاں بھی عوام انسانیت بستی ہے، ان الانسان لفی خسر، اللہ رب العالمین نے فرمایا تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ تو بھائیو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان ہے کیا؟ اب دعویٰ تو ہر بندہ کرتا ہے، ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، معروف ہے، ہم جانتے ہیں، روزہ، نماز، حج، اور پھر یہ کلمہ توحید اور زکوٰۃ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے۔ ایمان 3 چیزوں سے انسان کا مکمل ہوتا ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، وعمل الارکان۔ آپ نے فرمایا کہ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور جو ارکان ہیں، جو احکامات ہیں، جو اسلام کے احکامات ہیں، ان پہ عمل کرنا، ان کا نام ایمان ہے۔ اب ایک آدمی وہ عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیں عبداللہ بن ابی جو تھا، جو منافقوں کا سردار تھا، کیا وہ اچھے کام نہیں کرتا تھا؟ اچھے کام اس نے کیے۔ کیا مشرکین جو تھے، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ہٹ کر دنیاوی لحاظ سے کیا وہ اچھے کام نہیں کرتے تھے؟ کرتے بھی تھے۔ جس میں کسی کا بھلا ہوتا، خیر خواہی ہوتی، رہنمائی ہوتی، ان کے اندر کچھ اچھائیاں بھی پائی جاتی تھی۔ تو صرف اچھے کام۔ اب اس کی مثال یوں لے لیں، ابو طالب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہے، اور جب تک ابو طالب زندہ رہا تو مشرکین کو آپ کی مخالفت تو کرتے تھے، مشرکین صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر یہ قتل کرنے کے منصوبے، یہ مارنے کے منصوبے، یہ آپ کو نکالنے کے منصوبے، یہ سارے ابو طالب کی وفات کے بعد ہوئے ہیں۔ یعنی ابو طالب نے حتی المقدور پورا دفاع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ہے۔ دادا نے جاتے ہوئے پیارے پیغمبر کو، اپنے پوتے کو اس کے چاچے یعنی ابو طالب کے حوالے کر دیا تھا کہ بیٹا میں تو جا رہا ہوں، اب میرے بعد اس میرے پوتے کی حفاظت اور اس کی کفالت تو نے کرنی ہے۔ ابو طالب نے بھرپور دفاع کیا، بھرپور محبت کی، ہر جگہ پہ ساتھ دیا، حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں جب سارے مشرکین نے بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ، ہر قسم کا بائیکاٹ کیا، اس وقت بھی ابو طالب مسلمان تو نہیں تھا، لیکن وہ بھی ساتھ رہا۔ یعنی اتنی محبت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمان نہیں ہوا، زبان سے اقرار نہیں کیا۔ یہ بات سنی نا ہم نے علماء سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الایمان میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب جب مرنے لگا، آپ اس کے پاس گئے، اس کے پاس جا کر بیٹھے، کہتے چاچا چلو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب جاتے ہوئے میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، میں اللہ سے بات کہہ دوں گا، اللہ سے جھگڑا کر لوں گا، میں اللہ سے ضد کر لوں گا کہ یا اللہ میرے کان میں میرے چاچے نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے عتبہ، شیبہ، ولید اور ابو لہب، ابو جہل وغیرہ، کہتے ویکھی ویکھی جان لگیا کہتے اپنے باپ دادے دا دین نہ چھڑ جائیں۔ تانا دیا، آر دلائی کہ دیکھنا جاتے جاتے کہیں اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کر اس نوجوان کے پیچھے نہ لگ جانا، اس کی باتوں میں نہ آ جانا۔ ابو طالب کہتا تھا بیٹا تیرا دین سچا ہے، تیری دعوت سچی ہے، تو جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے، تیرے اندر ساری خوبیاں اور ساری خاصیتیں پائی جاتی ہیں، لیکن میں کیا کروں، مجبور ہوں، مت علی ملت ابی مطلب، میں تو اپنے باپ دادے کے دین پہ مر رہا ہوں، مر گیا، فوت ہو گیا۔ صحیح مسلم میں ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے چاچے کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا جہنم میں، گیا جہنم میں،
اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا، ایسے ابلے گا جیسے پانی آگ پہ کھولتا ہے۔ سب سے ہلکا عذاب میرے چاچے ابو طالب کو ہوگا، لیکن وہ سمجھے گا شاید سارے جہنم والوں سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ مطلب کیا کہنے کا؟ دل سے مانتا تھا، عمل بھی اچھے تھے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا تو جہنم میں گیا بھائی، چونکہ ایمان مکمل نہیں ہوا۔ عمل تھے، دل سے قبول کرتا تھا، لیکن ایمان کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں 2 اتم تھیں، موجود تھیں، لیکن ایک نہیں تھی، اللہ نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا۔ اور دوسری مثال عبداللہ بن ابی کی لے لیں، منافق کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھا، آپ کے ساتھ بھی جاتا، اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، یعنی آپ کی مجلسوں میں آتا، صحابہ اکرام کے ساتھ مل جل کے بھی رہتا، اندر سے مخالفت بھی کرتا، ہاں جی کبھی داؤ لگتا تو بے ایمان اپنا کوئی شوشہ بھی چھوڑ دیتا۔ کلمہ بھی پڑھا، یعنی زبان سے اقرار بھی کیا اور ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا رہا، لیکن اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و تصدیق بالجنان، یعنی کہ دل سے نہیں مانا، زبان سے مان لیا، عمل بھی اچھے کر لیے، لیکن دل سے نہیں مانا، تو کیا اس کا انجام ہوا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ رب العالمین نے فرمایا کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جائیں گے، اور یہ ان کا سردار ہے، ان کا سرگنا ہے۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا رکنا چاہتا ہوں۔ آج ہماری یہی کیفیت ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ ہم دل سے نہیں مانتے؟ ہم تو مانتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی مجھے یہ بات کہے کہ بھی تو دل سے اسلام کو نہیں مانا، تو نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا، تو مجھے تکلیف ہوگی، ہونی چاہیے۔ لیکن آپ ذرا گرد و نواح میں دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے لین دین کو دیکھیں، اپنے شیب و فراز کو دیکھیں، اپنے میرے بھائیوں معاملات کو دیکھیں، کیا ہمارے اندر وہ کیفیات نہیں ہیں کہ جب ہمارے سامنے قرآن ہو، ہمارے سامنے حدیث ہو، ہمارے سامنے نبی کا فرمان ہو، اللہ کے حکامات ہو، ہم ان کو رد کر کے اپنے باپ دادے، اپنے مولوی، اپنے امام، اپنے مقتدی، اپنے قبیلے، اپنی قوم اور اپنے خاندان کی بات مانتے ہیں؟ اللہ کی بات بھی گئی، نبی کی بات بھی گئی۔ یہ میرے خاندان کا رسم و رواج ہے۔ بڑے بڑے نیک متقی پرہیزگار مسجدوں میں آنے والے، مسجدیں بنانے والے، مدرسے بنانے والے، مدرسے چلانے والے، دیکھ لو ان کی شادیوں پہ جا کے، دیکھ لو ان کی فوتگی پہ جا کے۔ یہ 2 انسان کی زندگی پہ موقع آتے ہیں جب آپ ان کے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں، اس کی شادی اور اس کی غمی، یعنی اس کی خوشی اور اس کی غمی۔ خوشی میں کیا کہتے ہیں؟ او مولوی صاحب کوئی نہیں، منڈے کھنڈے نے کرن دو، پھر کی ہے اور اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے جی دین اسلام میں، اتنا سخت نہیں ہے دین اسلام۔ یہ اپنے آپ کو سمجھانے والی بات ہے۔ اور غمی پہ او جی بس کی کریے، غمی دا موقع ہے نا جی، کی کریے پھر۔ اور بھائیوں یہی وہ چیزیں ہیں جہاں سے ایمان کی حلاوت کا پتہ چلتا ہے، جہاں سے ایمان کی حقانیت کا اور ایمان پر عمل کرنے کا، اور ایمان کتنا میرے اندر جاذب ہے، اس ایمان کو میں کتنا سمجھتا ہوں، ان 2 موقعوں پہ پتہ چلتا ہے۔ بندہ سود بھی کھائی جا رہا ہے، قربانی بڑی مہنگی دیتی ہے، سارا کاروبار اس کا بینک کے ساتھ ہے، لین دین اس کا سارا بینک پہ سود پہ چلتا ہے۔ اور جی مسجد بناتی ہے حاجی صاحب نے، اے روزہ بڑیاں افطاریاں کروا دے نے، ماشاءاللہ بھئی افطاریاں کرواتا ہے، مسجدیں بنواتا ہے، مدارس چلاتا ہے، کیا اس کی انکم، جو انکم آف سورسز ہیں اس کے، جس جگہ سے یہ کماتا ہے، ان کے پاس پیسہ آتا ہے، کبھی اس پر بھی غور کیا؟ کل ایک بھائی بات سنا رہا تھا، بڑی عجیب سی بات ہے واللہ، ہنسی بھی آ رہی تھی اور دکھ بھی ہو رہا تھا۔ کہتا جی قربانی کے موقع پہ ایک بندہ میرے پاس آیا، وہ کہتا جی یہ 2 لاکھ روپیہ ہے، یہ آپ لے لیں اور مجھے اپنے پاس سے 2 لاکھ دے دیں۔ کہتا جی میں بات سمجھا نہیں اس کی، اس نے کہا کیا ان کو کنورٹ کرنا ہے کسی دوسری کرنسی میں؟ کہتا نہیں، جو تیرے پاس 2 لاکھ ہے نا وہ مجھے دے دو، میں نے قربانی خریدنی ہے، اور یہ میرا تو اپنے پاس رکھ لے۔ کہتا ہے میں بار بار اس سے پوچھا یار مجھے تیری اس لاجک کی سمجھ نہیں آ رہی کہ تیرے 2 لاکھ میں لے لوں۔
کہتا پتہ کیا مسئلہ ہے مولوی صاحب؟ مسئلہ یہ ہے کہ یار میرے پاس جو نا پیسے کوئی بینک کے ہیں، کوئی لین دین کا ہے، کوئی اس قسم کے ہیں، کوئی رشوت کے ہیں، تو یہ سارے مکس سے ہیں، تو میرا دل مطمئن نہیں ہے، چلو تیرے پاس صحیح ہیں، خالص ہیں، اس لیے چلو تبادلہ ہو جائے۔ کیا سوچ ہے سبحان اللہ مسلمان کی! او بھائی کیا اس طریقے سے پیسہ بدلنے سے کیا اللہ قبول کر لے گا؟ ہم یہ آج کام کر رہے ہیں کہ چلو خیر ہے جی کوئی نہیں۔ اکثر پتہ کیا پوچھتے مولوی صاحب یہ جو بینک سے سود ملتا ہے لے لیں؟ نہیں بھائی نہیں لینا، حرام ہے۔ اچھا مطلب یہ ہے کہ چلو میں نے فلاں مولوی صاحب سے پوچھا تھا، اس نے کہا لے لو لے لو، وہ بھی تو لیں گے نا، وہ بھی تو کسی کو دیں گے، پیسہ تو تیرا ہے، تیرے کھاتے میں جمع ہوا ہے بینک میں۔ اب ایسے کرو وہ پیسہ سود والا لے لو، لیکن اس کو لے کے نا اپنے پہ خرچ نہ کرو، کسی غریب یتیم مسکین کو دے دو یا مسجد کی لیٹرینیں بنوا دو۔ سنا ہوگا آپ نے یہ مسئلہ، مسجد کی لیٹرینوں پہ لگا دو یا کسی غریب مسکین کسی بچی کی شادی وہاں پہ دے دو، تو بس اپنے آپ پہ خرچ نہ کرو، اس کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن یہ کہ چلو ادھر سے لے کے ادھر دے دیا۔ بھئی یہ مسئلہ کس نے بتایا ہمیں؟ اور یہ جو لاجک ہے یہ کس نے ہمیں دی؟ یہ فارمولہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ رستہ کھلتا ہے حرام کھانے کا۔ ایسی بات کہنے والا وہ عالم ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہے، یہ جو بات کہتا نا جی لے لو اور وہاں پہ لگا دو، بھئی اس کو کس نے اختیار دیا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جس نے سود لیا آئے اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، نبی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، میدان میں ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف اللہ کے رسول ہیں، اور ایک طرف یہ سارے بے ایمان سود والے آ جائیں، کرے مقابلہ اس کے ساتھ۔ اللہ تو اتنا سخت ناراض ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں لے لو کوئی نہیں، لیٹرینہ تے لا دیا جائے۔ میرے بھائیوں ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے، ایمان اس کو نہیں کہتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، نئے نئے مسلمان ہوئے، نیا نیا کلمہ پڑھا، آ کر جی ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں، اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے لگے، اپنے ایمان کے جھنڈے گاڑنے لگے، ہم جی ایمان والے ایمان والے۔ اللہ نے کہا ٹھہرو 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 ذرا، تم ایمان والے ہو؟ جی۔ اللہ نے کہا ان کے ابھی یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ابھی ایمان والے نہیں ہوئے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا۔ اے نبی یہ لوگ آپ کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں، یہ بدوی لوگ، جاہل لوگ، باہر سے آنے والے جنہوں نے اسلام کو ایمان کو نیا نیا سیکھا، نیا نیا پڑھا، اور آ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے آ کر دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ بات کہیے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ ان کو یہ بات کہو کہ تم مومن نہیں ہوئے، تم ابھی صرف مسلمان ہوئے ہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جب مکمل اللہ کی اطاعت کر لو گے، جب مکمل نبی کی اطاعت کر لو گے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا زندگی کا ایک ایک لمحہ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزرے گا، جب تمہاری زندگی ساری اسلام کے مطابق چلے گی، احکامات الہیہ کے مطابق چلے گی، پھر تمہارے دلوں میں ایمان آئے گا۔ ابھی تم صرف اسلام کی بات کر سکتے ہو۔ بھائیو ہماری بھی یہ حالت ہے۔ اچھا اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ میں پہلے بھی شاید یہ مثال دی ہے، مثلا دو آدمی مسجد میں داخل ہوئے، ایک نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے باہر چلا گیا، دوسرا مسجد میں داخل ہوگا ٹوٹکیوں پہ بیٹھ گیا، یا اس نے وضو بھی نہیں کیا آ کے صفوں پہ بیٹھ گیا۔ اب دونوں دوست ہیں، دونوں آئے، ایک ہی ٹائم لگا، دونوں واپس چلے گئے، ایک نے نماز پڑھی وضو کیا نماز پڑھی، دوسرا ویسے اٹھ کے چلا گیا، کیا دونوں برابر ہیں؟ یہی ہے اسلام اور ایمان میں فرق۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہم مسلمان ہو گئے، ہم اسلام کی حصار میں، اسلام کی دیوار میں، اسلام کی چار دیواری میں داخل ہو گئے،
لیکن ایمان تب آئے گا جب ہم وضو کریں گے، طہارت کریں گے، نماز پڑھیں گے، اس کی ادائیگی صحیح کریں گے، اور جو اس کے لوازمات ہیں ان کو پورا کریں گے، باہر نکلیں گے، تب میرا مسجد میں آنے کا فائدہ ہے۔ اگر آیا بیٹھ کے چلا گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم ایمان لانا چاہتے ہیں تو بھائی پھر اسلام کے بعد ایمان کے جو احکامات ہیں ان پہ پورا پورا عمل کرنا پڑے گا۔ اور مومن آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر ویسے ہی ایمان کی چاشنی ہوتی ہے، وہ ویسے ہی ایمانی اشیاء کو دیکھ کر اس کا ایمان بھر جاتا ہے۔ یہاں پر بھی بڑا مسئلہ ہے، ہمارے کچھ لوگ ہیں، ہمارے حنفی بھائی کہتے ہیں کہ ایمان بس ایک جگہ پہ جامد ہے، کھڑا ہوا ہے، نہ ایمان کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں چھوٹا آدمی ہے، بڑا ایمان آدمی ہے، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی صحابی ہے، کوئی عام ہے، کوئی خاص ہے، سب کا ایمان برابر ہے، کسی کا ایمان اوپر نیچے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات بالکل غلط ہے، عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں، احادیث میں کئی ایسے دلائل موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتے ہیں نا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، جو مومن ہوا کرتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے۔ ایمان کس کے دل کے اندر ہوتا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانیوں سے، جو منکرات سے، جس چیز سے اللہ نے منع کیا ان سے بچتا ہے، جن کو ان سے نفرت ہوتی ہے، گانے سے، بجانے سے، غیر شرعی اموال سے، سود سے، حرام سے، ہاں جی، کسی کا حق کھانے سے۔ جس بندے کو ان چیزوں سے نفرت ہے، نفرت، اس کے اندر ایمان کی کچھ نہ کچھ رمق باقی ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ نے کہا جن کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت، نبی کی محبت اور ایمان والی چیزوں کی محبت، اللہ کے احکامات کی محبت جن کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، مسجد، قرآن، تلاوت، ذکر، اذکار، دعائیں، ہاں جی، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، جن کے دل میں ان سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمام وہ کام جو اللہ کی نافرمانی میں آتے ہیں، اور تمام وہ کام کہ جن کے ساتھ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ان سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اچھے نہیں لگتے، وہ کام اچھے نہیں لگتے، ان مجلسوں میں بندہ نہیں جاتا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کی تباہی اور بربادی کا سبب یہ بنا تھا کہ وہ لوگ جو ان کے علماء تھے، لوگوں کو منع کرتے تھے، یہ کام غلط ہے، یہ غلط ہے، نہ کرو نہ کرو۔ اچھا وہ نہیں مانتے، یار سمجھایا تے بڑا پر نہیں سمجھدا تے نہ صحیح، اگلے دن وہ بھی جا کے انہاں نال بہ جاندا سی۔ بس یہ نہیں کہ ٹمپریری طور پہ سمجھایا جی غلط ہے، اس نے مان لیا، ٹھیک ہے، نہیں مانا، بس میں نے تو بڑی کوشش کی ہے، نہیں سمجھتا، بس چھوڑیں جی اس کو اس کے حال پہ۔ کیا وہ سمجھدار نہیں ہے؟ کیا وہ عقل مند نہیں ہے؟ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں غلط کر رہا ہوں کہ صحیح کر رہا ہوں؟ بس چھوڑ دو اس کے حال پہ۔ اور اگلے دن پھر اس کے ساتھ جا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے پی رہا ہے، اس کے ساتھ مجلسیں کر رہا ہے، محفلیں کر رہا ہے، گپ شپ لگا رہا ہے، ہاں جی، اور محظوظ ہو رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے بے ایمان، یہ سارے کے سارے بے ایمان ہیں، ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اگر ان میں ایمان ہوتا تو کم از کم روکنے والے، منع کرنے والے ان کے پاس تو نہ بیٹھتے ہیں۔ وہ ہم نے حدیث سنی ہے نا، بڑی مشہور حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا من رأى منکم المنکر فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع بلسانہ ومن لم یستطع بقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ بندہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتا، زبان سے روکے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اور اگر ہاتھ سے، زبان سے نہیں روک سکتا تو فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے اس کو منع کرے، روکے۔ اور دل سے روکنا اضعف، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھائی ہیں، یہ اضعف اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی کہ بالکل آخری سٹیج ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی جز باقی نہیں بچتا۔
آخری سٹیپ ہے ایمان کا، آخری سٹیپ دل سے برا جاننا ایمان کا آخری، یعنی اس بندے میں جو ہلکا پھلکا تھوڑا سا ایمان کا ذرہ ہے نا، وہ دل سے برائی کو روکے گا۔ دل سے برائی کو روکنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ایک بندے سے پوچھا، وہ غلط لوگوں کے ساتھ غلط مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، بھائی تو ان کو منع کرنے والا، او جی میں دل سے برا سمجھتا ہوں، میں دل سے برا سمجھتا ہوں، میں دل سے اچھا نہیں سمجھتا، یہ غلط، یہ جھوٹ بول رہا ہے بھائی، یہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کس کو دھوکہ دیتا ہے؟ اللہ کو، نبی کو، رسول کو، ایمان والوں کو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، اللہ فرماتے ہیں یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں ایمان والوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، وما یخدعون الا انفسهم، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جس کے دل میں برائی سے نفرت ہے نا، وہ وہاں پر جائے گا نہیں۔ اب ایک چیز سے مجھے نفرت ہے، نفرت ایک ہوتا ہے ناراضگی، غصہ اور چیز ہے، ایک ہوتی ہے نفرت۔ نفرت والی چیز کی طرف بندہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر مجھے برائی سے نفرت ہے، میں دل سے اسے منع کر رہا ہوں، تو اس کے ساتھ بیٹھا کیوں ہوں بھائی میں؟ کون سی ایسی مجبوری ہے کہ میرے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی میرا سر قلم کر دیا جائے گا؟ کوئی ایسی بات نہیں، سارے بہانے ہوتے ہیں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا بھائی، ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں نا، جو ایمان والے ہوتے ہیں، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والوں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، جب جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جب جنت کے بیانات ان کے سامنے آتے ہیں، جب جنت کی نعمتوں کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے، تو ان کے ایمان اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، اور پھر وہ خواہش پیدا کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر یہ چاہت پیدا ہوتی ہے، کاش یہ جنت مجھے بھی مل جائے، میں بھی اس جنت میں داخل ہو جاؤں، میرے مرنے کے بعد جنت کے اندر میرا داخلہ مجھے مل جائے۔ یعنی اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر جہنم کی بات آتی ہے تو اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ جہنم کا تذکرہ سننے کے بعد اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب جہنم کی ہولناکیوں کو سنتا ہے تو اللہ سے پناہ مانگنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے پروردگار مجھے اس سے بچا کے رکھنا۔ ربنا اننا سمعنا، اے اللہ ہم نے ایک اعلان کرنے والے کو سنا کہ وہ اعلان کر رہا تھا کہ لوگوں جہنم سے بچ جاؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اللہ ہم تجھ پہ ایمان لے آئے، اور جہنم سے اللہ تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یعنی ایمان کا یہ اپ ہونے کا ایک لیول ہے، اور اگر ایمان برابر کھڑا ہوا ہے تو پھر یہ آیات کس لیے ہیں بھائی؟ پھر یہ آیات کس لیے ہیں اگر ایمان برابر کھڑا ہوا ہے؟ جیسے ہمارے بھائی کہتے ہیں نا، ایمان برابر ہے، کھڑا ہوا ہے، جامد ہے، ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ نہیں بھائی، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا، پھر ان کا توکل اور اللہ پہ بڑھ جاتا ہے، اللہ پہ یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کئی ایسے مشاہدات کیے ہوں گے کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ بندہ آج ہی بس میں بڑی مشکل سے موت کے منہ سے بچا، اور بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے یہاں سے بچا لیا اور میری زندگی مجھے مل گئی۔ اور انسان اللہ اچھا کچھ چیزیں دیکھ کے بندے کے اندر ایک روحانی کیفیت، ایک جسمانی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ اس چیز نے مجھ پر اثر کیا ہے، اور یہی ایمان کا بڑھنا ہے۔ اور جب قرآن اثر نہ کرے، بھائیوں بات سمجھنے والی ہے، جب قرآن مجھ پہ اثر نہ کرے، جب نبی کی احادیث مجھ پہ اثر نہ کریں، جب نبی کے زندگی کے واقعات مجھ پہ اثر نہ کریں، جب نبی کے احکامات کی مجھے کوئی پرواہ نہ ہو، جب اللہ کی منکرات کو میں معمولی سمجھ کے اگنور کرتا چلا جاؤں کہ ان کی کیا اہمیت ہے، ان کی کیا کیفیت ہے، کچھ بھی نہیں، چھوڑو جی بس ہوتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے ایمان کا لیول بڑا کمزور ہے، میں لو لیول پہ جا رہا ہوں، میرا ایمان بڑا کمزور ہے۔ اور کمزور ایمان
اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو وہ ایمان پسند ہے جس ایمان کے اندر آبشاریں ہوں، جو ایمان پھیلے، جو ایمان پھولے، جو انسان کو کھڑا کرے، جو انسان کو رب کے قریب کرے. اگر آپ کا ایمان آپ کا اندر بڑا ہوا ہے اللہ کے قریب کرے گا. ایمان کمزور ہے مسجد سے دور جائیں گے آپ. ایمان جتنا مضبوط، اصل میں نا اس کو یوں سمجھو کہ یہ جو ایمان ہے ایک بیج ہے. بیج، کوئی بھی فصل ہے، کوئی بھی درخت ہے، اگر بیج اچھا ہو نا فصل اچھی ہوتی ہے. اگر بیج نکما ہو، ہلکا ہو نا، یہ اس سال پچھلے سال بہت سارے بھائی جنہوں نے مونجی بیجی، یعنی کہ دھان کی فصل، چاول بیجے، اور کہتے ہیں یہ فلاں بیج لیا تو اس کے اوپر وہ دانہ ہی نہیں لگا. اور اچھا بیج لینا، اچھا بیج سوچ سمجھ کے. ایمان میرے بھائیوں، ہمارے ایمان کا جو ایمان ہے ہمارا بیج ہے. اگر ہم بیج اچھا ڈالیں گے تو پھر فصل بھی اچھی ہوگی، اس کی آؤٹ پٹ بھی اچھی آئے گی. اگر بیج نکما ہے، ہلکا ہے، ناقص ہے، اس کی آؤٹ پٹ کیا آپ کو ملے گی؟ اس میں تو آپ کو نقصان ہی ہوگا. کہتے ہیں پیسہ زیادہ لگ جائے چیز اچھی ہونی چاہیے. اس لیے ایمان اگر میرے اندر مضبوط ہے تو میرا نماز پڑھنے کو دل کرے گا. اگر ایمان ہے حج کرنے کو دل کرے گا. اگر ایمان ہے روزہ رکھنے کو دل کرے گا. اگر ایمان ہے سود سے بچوں گا. اگر ایمان ہے جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر ایمان ہے کسی کا حق نہیں کھاؤں گا. اگر ایمان ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا. اگر ایمان ہے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اگر ایمان ہے تو نبی کی اطاعت کروں گا. اگر ایمان ہے تو میرے بھائیوں رب کے در پہ جھکا رہوں گا. اگر ایمان نہیں تو پھر سب کچھ کرتا رہے گا. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. میرے نبی نے فرمایا جب بندہ ویسے بے حیا ہو جائے، پھر اس کا ایمان ہی نہ رہا اس کے اندر رہے، تو پھر جو مرضی کرے. وہ جی فلانا بندہ دیکھو بڑا چنگا بھلا بندہ سی، لیکن آج وہ اے کم کرتا پیا. بھئی کیوں کر رہا ہے وہ؟ اس کے اندر ایمان نہیں ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا جب بندہ چوری کرتا ہے نا اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. جیسے پرندہ اڑ جاتا ہے، آپ نے کہا کہ اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، وہ اس وقت ایمان سے بالکل خالی ہوتا ہے. اگر اس حال میں وہ مر جائے گا ایمان والا نہیں ہوگا وہ. اگر کوئی زنا کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر سائبان چھتری بن کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کب یہ گناہ چھوڑے گا اور میں اس کے اندر دوبارہ آ جاؤں گا. جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جب اذان ہوتی ہے نا، اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اذان ختم ہوتی ہے شیطان دوبارہ پھر آ جاتا ہے. یہی کیفیت ہے. آپ نے فرمایا کہ جب بندے کے اندر ایمان ہوتا ہے بندہ کبھی گناہ نہیں کرتا، اور گناہ اسی وقت کرتا ہے جب اس کے اندر ایمان نکل جاتا ہے، ایمان نہیں ہوتا. اب خود سوچ لیں، اب ہمارے کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم ان کو شہید کہتے ہیں. ہم ان کے جنازے لمبی دعا کرو جی میرا فلانا بزرگ فوت ہو گیا، فلانا بھائی فوت ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا. وہ کیا کر رہا تھا؟ چوری کرنے کے لیے گیا تھا، بس آگے سے اس کو فیر لگا وہ مر گیا. دعا کرو جی بڑا اچھا، بڑا نیک، بڑا متقی آدمی تھا. بھئی وہ تو بے ایمان ہے. میں نہیں کہہ رہا، پیارے پیغمبر نے کہا اس کا ایمان نکل جاتا ہے. تو جب بندہ گناہ کرتا ہے اس وقت وہ ایمان والا نہیں ہوتا. ایمان والا ہو تو کبھی گناہ نہیں کرتا. یوں سمجھیں کہ آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے. ایمان ہے تو بھائیو گناہ نہیں، اگر گناہ ہے تو ایمان نہیں. اس لیے میرے بھائیوں بات بڑی لمبی ہے، ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں، لیکن امام بہقی رحمہ اللہ نے 72 سے زیادہ جو نا وہ ایمان کی شاخوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ بھی ایمان کی شاخ ہے، یہ بھی ایمان کی شاخ ہے، یہ بھی. میں تو آپ کو یہ مختصر بات بتلا رہا تھا کہ ایمان 3 چیزوں سے کامل ہوتا ہے. اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالجنان، اپنے دل سے اس کا اعتراف کرنا، دل سے قبول کرنا، دل سے مان لینا، اور تیسری چیز وعمل بالارکان، جو اللہ کے احکامات ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، یعنی کہ جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے ان پہ مکمل عمل پیرا ہونا، ان کو پر عمل کرتے رہنا. یہ 3 چیزیں ایمان کی علامت ہیں. اگر یہ 3 چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں تو بھائی ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، یعنی کہ اس کی مضبوطی کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، ثبت قلبی علی دینک. میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے. دل کس کو کہتے ہیں بھلا؟ قلب.
ہمارے لوگوں تک پتہ نہیں اس کے کیا کیا ترجمے بنا دیے اپنی اپنی زبانوں کے اندر. قلب کہتے ہیں قلب. قلب عربی میں دل کو کہتے ہیں. پیارے پیغمبر نے فرمایا لوگوں تمہیں پتہ اس کا نام قلب کیوں ہے؟ اس کو قلب کیوں کہا جاتا ہے؟ قلب انما یتقبل، بے شک یہ پھرتا رہتا ہے، یہ گھومتا رہتا ہے، یہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، یہ کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر. یہ دل کے اندر کئی چیزیں آتی رہتی ہیں، کئی نکلتی رہتی ہیں. آپ نے فرمایا اسی لیے اس کا نام قلب ہے. اور پھر اسی لیے آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اے دلوں کو مضبوط رکھنے والے، دلوں کو پھیرنے والے، اے اللہ میرے دل کو دین پہ، اپنی اطاعت پہ قائم رکھنا، میرا دل کہیں پھر نہ جائے. اے اللہ جب تک زندہ رہوں تو تیری اطاعت میں رہوں. پیارے پیغمبر یہ دعا کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی آپ یہ دعا سکھا کر گئے ہیں. ہم بھی یہ دعا پڑھتے رہا کریں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھنا، اپنی اطاعت پہ، اپنی فرما برداری پہ قائم رکھنا. تو میرے محترم بھائیوں، ایمان ان تین چیزوں سے کامل ہوتا ہے: زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور عمل بالجوارح یعنی کہ عمل نیک کرتے رہنا. تو انشاءاللہ جب بندے کے اندر ایمان پورا ہوتا ہے نا، بندہ کامل ایمان والا ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ بندے سچے ہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. اللہ نے کہا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، ثم لم یرتابوا، اس میں شک نہیں کرتے کہ پتہ نہیں یار میں صحیح کیتا کہ غلط کیتا. جب اللہ پہ ایمان لے آئے تو اب ان کی مختصر سی زندگی مکمل بدل جاتی ہے. اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں اس چیز سے ہٹا نہیں سکتی. ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان کو آگ میں پھینک دیا جائے، ان کو جلا وطن کر دیا جائے، ان کے اوپر زندگی کے اندر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں، لیکن جب ایمان لے آتے ہیں ثم لم یرتابوا، اس میں کوئی کسی قسم کا شک بھی نہیں کرتے اور ڈگمگاہٹ بھی پیدا نہیں کرتے. اللہ پر ایمان لے آئے تو مضبوط ہو جاتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس پہ مضبوط ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں. اگر ایمان لانے پہ بندہ ڈٹ جائے تو میرے بھائیوں یہی بندہ کامیاب ہے. اگر ایمان لانے کے بعد ڈاواں ڈول ہے، اچھا ادھر دباؤ آ گیا، ادھر سے دباؤ آ گیا، ادھر سے دباؤ آ گیا، چھوڑ دیا، مان لیا، کبھی قبول کر لیا کبھی نہ کر لیا، یعنی کہ جو آج ہماری کیفیت ہے نا کہ آدھا اسلام، آدھا کفر، آدھا ایمان، آدھا نفاق، یہ ڈب کھڑبا اسلام اللہ کو پسند نہیں ہے. بھائی اللہ کو وہ اسلام چاہیے جو خالص ہو، سر تا پاؤں تک، یعنی ہر چیز میں اسلام کی جھلک نظر آئے. اللہ کو وہ اسلام، اللہ کو وہ ایمان پسند ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. وما علی الا البلاغ المبین.